ربی انی مغلوب فانتصر. اس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، میں غالب ہو چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما. آج بھی انکلوڈنگ آر چیئرمین زاہد رفیق صاحب، ملک اسلم صاحب، گروپ CEO، ہماری جتنی ٹیکنیکل ٹیم اور پلس آرٹ کے قریب ہماری ڈیزائن کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بھی دبئی کے اندر موجود ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، ماسٹر پلان کی اپروول کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ڈسکس ہوئی ہیں. اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری بھی آئے گی کہ موون پک کو ہم نے سائن کر لیا پورے پاکستان کے لیے اپنے پروجیکٹس کے لیے، کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی میں. تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ریگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے، جو ہمارا یہ جو ماسٹر پلان ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہماری ٹیم جو ہے وہ جافرشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں ہمارے 8 ڈفرینٹ ڈیزائنرز ہیں. تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لگونا ڈیزائن اور پروو ہوا ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا. اگر ہم یہ فرسٹ ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی یہ تھوڑی سی پبلکلی پکچر کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اپنا جو فیز 2 کے ماسٹر پلان ہے ہمارے. اچھا، اس میں آپ تھوڑا سا نوٹس کریں، یہ لگون ایریا ہے جو تقریباً 600 کنال کے اوپر ہے. اس کے سائڈس کے اوپر 4 کنال اور 2 کنال کے ولاز ہیں جو دیے گئے ہیں، اور ہر ولا ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو 18 ہول کا گولف کورس نظر آئے گا، اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے، ہائی رائز کمرشل ایریا کا پورا ہب ہے جس میں بڑے کمرشل پلاٹ ہیں وہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے اندر نا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے، کہ جتنا بھی ایریا آپ یہ سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا اس کے راؤنڈ میں، اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف جو ہے ہمارے اوورسیز بلاک ہے، اور اس لائن کے گولف کورس کی اس طرف جو ہے ایگزیکٹو بلاک ہے. اوورسیز کے اس طرف آپ کے 4 کنال کے، 2 کنال کے، 1 کنال کے، 12 مرلے، 10 مرلے، 7 مرلے، 5 مرلہ کے اس طرح سے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ساتھ میں 3.5 مرلہ کے ادھر پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. اور اسی طرح کمرشل ڈیولپ ہوا ہے. اسی طرح ایگزیکٹو 2 کے بھی اسی سائڈوں پہ، اس کی سائڈوں پہ سارے اسی طرح کے ہمارے جو ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹ ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چاہے ایک بندہ کا 3.5 مرلے کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے یا اس کا 4 کنال کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے، ان سب کو یہ جو مین ہمارا ہب ہے، جو اس کی فیسلٹی ہے، ان سب کو ایک ہی ڈسٹینس کے اوپر پڑے گی. ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، اور یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے بنایا گیا ہے. اس فیز کی بھی 4 سے زیادہ کنیکٹیوٹی بنتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جب کمپلیٹ ماسٹر پلان ہم ریوائز کریں گے تو یو ول بی اسٹونشڈ کہ اسمارٹ سٹی کدھر کدھر تک پھیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک پھیلنے کے ارادے رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈسکشن جو میرے سے کچھ لوگوں نے مجھے بتائی ڈسکشن کے حوالے سے ریگارڈنگ 6 مرلہ، کہ مارکیٹ میں رومرز ہیں جی 6 مرلہ کی جو لوکیشنز ہیں وہ کہیں بیک پہ جا کے 6 مرلہ کی لوکیشنز ہیں. اچھا چلے، رومرز جو پھیلاتے ہیں وہ تو پھیلاتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن جڑے مندے نے نا میں انہوں کے اتنے رکھ دوں گا. یعنی کہ ایک بھی بندے نے میپ کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ ایگزسٹنگ دیکھیں تو 6 مرلہ کے جو کمرشلز ہیں وہ یا تو 100 فیٹ روڈ کے اوپر ہیں یا 175 فیٹ کی روڈ کے اوپر ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بندوں نے کہاں سے 96% جو ہمارے 6 مرلہ کے کمرشل ہیں وہ مین روڈز کے اوپر. اور کمپنی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بندے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈیزائن کریں جن کو سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ 4 مرلہ کی کمرشل کی لوکیشن اچھی دے دیں گے اور 6 مرلہ کی لوکیشن اچھی نہیں دیں گے. مطلب کوئی سینس والی بات ہوتی ہے جس کو پھیلاتے ہیں اور جو مان جاتے ہیں میں ان کے اوپر زیادہ حیران ہوتا ہوں.
کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار ایک کمپنی ہے. ابھی عمر بھائی نے ایک بڑی بات کی ریگارڈنگ 1200 پروجیکٹ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے 75 سال میں. اس کی چھوٹا سا گلمس دے دوں کہ جو صرف پاور ہاؤسز ہیں پاکستان کے اندر، جو پاور سیکٹر ہے، اس کا تقریباً 65 سے 70% جو انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں. یہاں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ساری، اپنی عمر کے اندر نا 1200 گھر نہیں بنا سکتے. 1200 پروجیکٹ کہنا آسان ہے، لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت میسو ورک فورس ہے، بہت میسو ڈیڈیکیشن ہے، ایک امید کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اور یہ 1200 کے 1200 پروجیکٹ میں الحمدللہ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. کوئی ایک ایسا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن آئے ہوں، کوئی ڈیلیز آئے ہوں، کوئی مصیبتیں آئی ہوں. ٹاپ آف دی لائن پروجیکٹ پاکستان کا کوئی بھی ایسا بڑا پروجیکٹ جو آپ دیکھیں گے ادھر حبیب رفیق کا نام آپ ضرور جڑا ہوا دیکھیں گے. اور یہ حبیب رفیق کے پروجیکٹ پاکستان میں جو ہم نے سعودی عرب میں کیے ہیں پروجیکٹ، یو اے میں جو پروجیکٹ کیے ہیں، ملیشیا میں جو پروجیکٹ کیے ہیں، وہ بھی بے شمار پروجیکٹ ہیں، انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہیں. تو جب بھی کمپنی کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، میں یہاں بہت سارے لاہور کے اندر پروجیکٹس دیکھیں. ڈی ایچ ایس کو ہم نے ڈیزائن کیا لاہور میں، ان کی کنسٹرکشن کی. بحریہ ٹاؤن جن کو ڈیزائن کیا ان کی کنسٹرکشن کی، چاہے وہ پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو. ڈی ایچ ایس کو دیکھ رہے ہیں ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، یہاں پہ اسلام آباد کے اندر لیک سٹی کو دیکھ لیں. مطلب وہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں. مطلب وہ ہم نے ڈیزائن بھی کیے، ہم نے اس کی کنسٹرکشن بھی کی، اور اپنے پروجیکٹ کی ہم ڈیزائننگ ایسی ماٹھی کر دیں گے کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو کھڈوں میں پھینک دیں گے. تو اس کے اندر دیکھیں تھوڑا آپ لوگوں نے خود سے ججمنٹ کرنی ہے، اپنے لوگوں کو خود سے گائیڈ کرنا ہے. بہت سارے مارکیٹ کے اندر بندے ہوتے ہیں وہ صرف نیگیٹو بات پھیلا کے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور آپ بھی ڈر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے چیزیں پرچیز کرنا شروع کر رہے ہیں. میں آج یہ کہتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے بعد انشاءاللہ ہمارا جو بیچ آنا ہے 6 مرلے 2.5 مرلے کمرشلز کے، 4 مرلے کمرشلز کے، جتنا ریس پہ پروفٹ گیا تھا اس سے زیادہ پروفٹ نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا. اس کی طرف ڈیلیوری دیکھیے گا. صرف یہ جو ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے بیسکلی اب کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلیوریز ہونا سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہمارے اوورسیز 1 کے اندر کافی سارے جو بلاکس ہیں اس کی روڈز ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ایگزیکٹو 1 کے اندر کافی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائلز سے نکل کے پلاٹس کی طرف جا رہا ہے. ابھی بھی آپ سارے ماشاءاللہ مارکیٹ میں کام ہی کر رہے ہیں تو آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ جس کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کو کیا پروفٹ کی گین ہو رہی ہے، جس کے پاس فائل پڑی ہے اس کے کیا گین چل رہے ہیں. تو آف کورس جن کے پاس فائل بھی پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہماری ہی چیزیں ہیں. میں نے تو کبھی اپنی فائل کو فائل نہیں کہا، یہ تھوڑی اپنی ٹرم ہے فائل والی. میرے نزدیک تو سارے کے سارے پلاٹ ہیں کیونکہ میں نے اتنے ہی بیچے ہیں جتنے میں میرے پاس زمین ہے، بلکہ اس سے بھی کم بیچے میں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم آف کورس جو بھی ابھی فیاض صاحب نے آپ لوگوں کے بیاہ پہ کل کے انہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور رات بھی 2-2:30 بجے میں انہیں چکروں میں رہا ہوں. ابھی بھی ایک نئی فرمائش اس کے اندر آ گئی جس کے لیے میں نے فون کیا، جو اس کے سیکنڈ بیلٹ کے حوالے سے تھی، جو کہ کل پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے ہوئے نہیں پیش کی گئی تھی. لیکن اینی وے 1-2 چیزیں جو اور مارکیٹ میں تھوڑی سی غلط چل رہی ہوتی ہیں اور میں تو سمجھا کے تھک جاتا ہوں ریگارڈنگ سلیکشن. ایک تو یہ 27 کو بیلٹ نہیں تھا، 27 کو صرف سلیکشن ہونی تھی، بیلٹ کی ہم نے ڈیٹ ہی نہیں دی ہوئی. تو ایک تو اپنے میڈیا کو اتنا رکھیں جتنا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 27 کو بیلٹنگ نہیں ہے، 27 کو سلیکشن سٹارٹ ہونی تھی جن لوگوں نے سیکنڈ بیلٹ کی سلپ لی ہوئی تھی. اور سلیکشن کے اندر بھی ہم نے آن لائن سلیکشن دی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے ڈیسک میں سلیکشن نہیں دینی. میں نے کیٹیگوریلی بہت سارے بندوں کو بتایا کہ ہم نے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن دیں گے، لیکن آن لائن سلیکشن بھی اویلیبل ہوگی، وہ لوگوں کے لیے زیادہ ایزی ہے. تو جو بھی میرے کلائنٹس ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی بندہ ان کو سیکنڈ بیلٹ کی سلپس لے کے دے رہے ہیں ان کو آپ نے کوئی پروفیٹیبلٹیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں دینی، کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں لے رہے ہوتے. تو
تو ہم نے یہ فیسلٹی کیوں دی کہ ہمارا بہت سارا کلائنٹ جو ہے وہ اوورسیز رہتا ہے. جب اوورسیز رہتا ہے تو وہ پاکستان آنے تک تو سلیکشن لوگوں کے پاس بچی نہیں ہوتی, تو ہم نے اس لیے آن لائن سلیکشن دے دی. پلس ہمارے کلائنٹ صرف لاہور میں تو نہیں رہتے, پورے پاکستان میں رہتے ہیں, تو بجائے وہ ہمارے آفس آئیں یہاں 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں, وہ اپنے اکاؤنٹ آن لائن بگائیں اور اپنی مرضی سے سلیکشن کر لیں, تاکہ اس میں کسی بندے کا رول نہ ہو, نہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکے, اور وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیسک کے اوپر سلیکشن نہیں ہوگی. ہمارے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن ہوگی. جو اس کے باوجود, اتنی آسانی کے باوجود بھی ہمارے آفس آ کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, وہ آئے اور وہ سلیکشن کروا لے. تو یہ دونوں آپشن اویلیبل ہیں. ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ صرف آن لائن ہے. آف کورس بہت سارے بندے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہیں ہوتی, یا ان کے پاس میں بھی فیسلٹی نہ ہو, کوئی گاؤں میں رہتا ہے یا دور دراز علاقوں میں رہتا ہے, تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آفس آ کے بھی کروا سکتے ہیں. اور جن ڈیلرس کے ایسے کلائنٹ ہیں تو وہ ڈیلرس ان کے اکاؤنٹ بنائیں, ان کے گھروں میں جا کے سلیکشن کر دیں, ان کو اپنے آفس میں بلا کے سلیکشن کر دیں. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ان کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے, کیونکہ ایک اکاؤنٹ بنانے سے یہ فائدہ ہے کہ ان کو ہر وقت آپ کے کلائنٹس کو اپڈیٹ ملتی رہتی ہیں, ان کو جو نئی پالیسیز, جو بھی نئے پروسیجرز آتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سارے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو آپ اکاؤنٹس بنوا کے دیں, اس طرح کی چیزیں بنوا کے دیں, تاکہ وہ نو ہاؤ ان کی رہے اور جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے. ہوں جی یہ تھوڑی فرمائشاں دوتے میری کافی جی الحمدللہ ڈسکشن ہوئی. اینڈ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. تو جیسے اب یہ مجھے دی گئی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں, اس میں آئی ایگری جی, اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے, اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ 40% پہ اگر آپ کسی کو بیچتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا کر دیں گے, 2 سال سے ایکسٹینڈ کر دیں گے اس کو. آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کی بھی ہم نے 3.5 مرلہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے. اس کی جو اکنالجمنٹ سلپ ہے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے اندر جو ہے, جن لوگوں نے ابھی بھی سلیکٹ کرنے ہیں وہ 30% کے اوپر سلیکٹ کر لیں, اور جنہوں نے اوورسیز 2 میں کرنے ہیں وہ 25% کے, اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 میں کرنے ہیں تو 25% پہ کر لیں. اور یہ صرف اسی ہوگا, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینے ہیں. تو ہم 3.5 مرلہ 2.5 اور 6 مرلہ پہ وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرا دی اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ڈیوز اور جو فردر آ رہے ہیں وہ پے نہیں کرنے ہوں گے. جو آج یہ بات آئی ہے, کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, سیکنڈ بیلٹ کی سلپ, یس میرے پاس کم از کم بھی 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلپ مانگی, لیکن کیونکہ کلوز ہو چکی تو میں نہیں دے پایا. اور کنفیوژن بیسکلی یہ 16 ستمبر اور 2 ستمبر والی ہے. تو یہ والا جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس کوسچن آیا تھا آج, کیونکہ اس میں مجھے سلیکشن تھوڑی سی آگے کرنی تھی. تو خیر میری بات ہو گئی ہے. ہم آپ کو اگلے 10 دن کے اندر جن کو چاہیے, آف کورس ہمارے پاس لمیٹیڈ اس کے اندر آپشنز موجود ہیں, تو جن کو اگلے 10 دن کے اندر چاہیے, اگر اس میں پہلے کلوز ہوگی تو اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں بھی ورڈ کہوں گا تاکہ آپ سارے سن لیں کہ اگلے 10 دن کے اندر یا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں جب ختم ہوتی ہیں اس سے پہلے جو بندے بھی لینا چاہتے ہیں سیکنڈ بیلٹ کی سلپ وہ کل سے ہمارے آفس سے لے لیں, تاکہ ان کے جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے بھی کلائنٹس ہیں وہ دونوں خوش ہو جائیں. اور آف کورس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جو سلیکشن ہے پروسیس وہ پھر مہینے 1.5 کے لیے آگے کرنا پڑے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر 10 دن کے بعد دوبارہ کائنڈلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے. اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل فگرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, میپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل فگر ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میپ کے اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی میں نے ابھی بات کی مینجمنٹ کے ساتھ, اینڈ دے ہیو ویری کائنڈلی اپرووڈ دس ریکویسٹ آلسو. پانچ دن اور آؤٹ, ٹھیک ہے جی 15 ڈیز کر لیں جی, اس کو 15 ڈیز پہ کر لیں. اور
इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से लेके चलते हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आज फयाज साहब का, जिन्होंने इस महफ़िल को अरेंज किया और ज़बरदस्ती जो है मुझे बुलवाया इस इवेंट के लिए, और उसके बाद ज़बरदस्ती मनवाना शुरू किया. अभी फिर 5 दिन ऐड करवा लिए. लेकिन ये देखें, ये कलेक्टिव एफर्ट है. ऑफ कोर्स मुझे कल बताया गया कि सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी थे, सेल्स पार्टनर भी थे, ए टीम के भी मेंबर थे. तो हम मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह मिल के अच्छे अच्छे काम भी करेंगे, बड़े बड़े काम भी करेंगे. यहाँ तकरीर में 2 बातें करना चाहूँगा एंड पे जाते जाते. एक तो उमर मलिक साहब ने हमें कहा था कि हमने 1200 कनाल से ये शुरू किया था. ये प्रोजेक्ट 1200 कनाल से शुरू नहीं हुआ था, ये फर्स्ट डे ही 1000 एकड़ से शुरू हुआ था ये वाला प्रोजेक्ट भी. और जो हमारा इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी फर्स्ट डे जो हमारा शुरू हुआ था, हमारी पहली NSU 2200 कनाल के ऊपर थी, लेकिन उस टाइम भी हमारे पास जो होल्डिंग थी वो तकरीबन 18,000 कनाल की थी, जो हमारा इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. और हमारा जो मुल्तान का प्रोजेक्ट था वो 4,000 कनाल के ऊपर लॉन्च हुआ था. तो लैंड का हमें कभी कोई मसला नहीं रहा. आज माशाल्लाह आप सारे एक्सेस से एंटर हुए हैं. सिर्फ थोड़ा इसके बारे में बताऊँ, जहाँ से भी आप नीचे उतरे और सर्विस रोड पे है, ये दोनों अतराफ़ में राउंड में पूरी रोड बननी है, सारी की सारी राउंड, और इसकी कनेक्टिविटी भी एक रिंग रोड की तरह आपके पूरे प्रोजेक्ट के साथ होनी है. तो हमने यहाँ जो 350 फीट की बुलेवार्ड है उसके साथ कनेक्टिविटी है, अगले सेक्टर्स की जो बुलेवार्ड है उसके साथ कनेक्टिविटी है. राउंड में पूरी मोटरवे के रिंग रोड के साथ साथ एक रिंग रोड घूमेगी. तो एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको सरप्राइजेज़ भी मिलते रहेंगे और चलती भी रहेंगी. लेकिन हमने जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना होता है, बहुत सारी मुश्किलात को, और अपने लिए भी ऐसी मुश्किलात खड़ी नहीं करनी होती कि कल को हम किसी जगह पे ब्लैकमेल हो रहे हों. तो इसलिए ये जो है अक्सर बंदे बात करते हैं कि जी हमारी ये चीज़ का मसला बन गया या उस चीज़ का मसला बन गया. याद रखिएगा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस टाइम ऑनर इक्विटी मेरे ख्याल से कि 20-22 अरब की ऑनर इक्विटी थी जो हमारी अपनी इन्वॉल्व हुई थी. तो हमें अपने भी पैसों की फ़िक्र है, ना सिर्फ आप के पैसों की फ़िक्र है, हमारे अपने भी बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं. लेकिन देखिए, स्टेक्स जो पैसा है ये फिर भी बन जाता है, स्टेक्स फिर भी आपके वापस हो जाते हैं. सबसे बड़ा जो हमें ख्याल है वो हमारी रेपुटेशन का है, जिसको 75 साल लगे हैं. 75 साल के बाद हबीब रफ़ीक कोई ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ के जानी चाहती कि जहाँ 75 साल में उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाए, और इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की वजह से उनको एक बदनामी लेनी पड़े. तो ऐसी कोई चीज़ किसी के जहन में नहीं होती. तो एक ये लेगेसी है और इस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं. इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिल के इस लेगेसी को आगे लेके चलेंगे. और दूसरा असद जो है ना, उससे भी गिला है, ये अभी तक बिलाल को वापस नहीं ला रहा. थैंक यू जी. आज स्पीच लंबी होगी लेकिन थैंक यू वेरी मच. इट वॉज वेरी फ्रूटफुल सेशन. इंशाल्लाह इसके बाद चाय के ऊपर भी गपशप लगती रहेगी, आप लोगों से मुलाकात रहेगी, अच्छी अच्छी खुशखबरी हैं. और इस सख्त टाइम में जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ना भूलें. अल्लाह से आप मांगते तो रहते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करना ना भूलें, और एक दूसरे के साथ सच्चे दिल के साथ काम करें. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम के अंदर, आपकी जान के अंदर, आपकी माल के अंदर, आपकी औलाद के अंदर और आपके होने वाले रिश्तों के अंदर जो है वो बरकतें डालें. थैंक यू.